محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں کرسمس اور کرسمس ڈے کی کیا حقیقت ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہیں گے، اور پھر آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے اور ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، 25 دسمبر کو یعنی 25 دسمبر کی تاریخ کو عیسائی دنیا میں خصوصی احترام حاصل ہے۔ اسے کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، یعنی اس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ کرسمس یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، کرائسٹ اور ماس یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ کرائسٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس کا معنی ہے اجتماع، اکٹھا ہونا۔ تو کرسمس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح کے لیے اکٹھا ہونا، مسیحی اجتماع یا میلاد مسیح۔ چونکہ عیسائی 25 دسمبر کو تاریخ ولادت مسیح مانتے ہیں، اس لیے اس دن کو کرسمس ڈے کہتے ہیں اور اسے ولادت مسیح کے طور پر مناتے ہیں۔ اگر اس لفظ کی تاریخ پر غور کریں تو یہ 4 صدی کے قریب پایا گیا۔ اس سے پہلے اس کا استعمال نہ کہیں تھا اور نہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت سمجھی جاتی تھی۔ کرسمس کو بطور تہوار 25 دسمبر کو منانے کا ذکر پہلی مرتبہ 325 عیسوی کو شاہ قسطنطین کے عہد میں ملتا ہے۔ پھر بعد میں ان کے ایک بڑے راہب نے اسی تاریخ کو 25 دسمبر کو، چونکہ پہلے سے اس کا احترام کیا جاتا تھا، اس تاریخ کو متعین کر دیا، منتخب کر دیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، الگ الگ ناموں سے۔ اسی طرح مختلف خطوں کے عیسائی کرسمس کو مختلف دن مناتے ہیں، الگ الگ دن مناتے ہیں۔ کہیں 25 دسمبر کو مناتے ہیں، کہیں 7 جنوری کو مناتے ہیں، کہیں 16 جنوری کو مناتے ہیں، جبکہ بعض ایسے بھی ہیں خطے جہاں عیسائی 6 جنوری اور 18 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج تک مسیح علیہ السلام کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم ہی نہیں، نہ کسی کو اس کے بارے میں حتمی جانکاری ہے۔ گویا کرسمس کی پوری دنیا ہی مفروضہ پر قائم ہے، گھڑی ہوئی ہے، جس کی حقیقت سے دور کی بھی نسبت نہیں۔ یہ تو ہوئی کرسمس اور کرسمس ڈے کی حقیقت، اور اس کرسمس ڈے کے موقع پر جشن کا کیا ماحول ہوتا ہے اور اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہ پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو گیا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا ختم ہونے یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے،
اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، اس تہوار کے علاوہ مختلف طرح کے جشن، مختلف طرح کے تہوار یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدرز ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چلڈرنز ڈے اور ٹیچرز ڈے وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں۔ باپ کے لیے الگ، ماں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے الگ، جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہوتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے، اس لیے نہ ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح سے ڈے منانے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بتائیں ہمارا مذہب اسلام نے ہمیں کیا رہنمائی نہیں کی؟ کیا ہمارے مذہب میں کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں ہر موقع پر کیا رہنمائی نہیں کرتا؟ ہمارے مذہب نے ہمیں خوشی منانے کے مواقع عطا نہیں کیے اور غم کے مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تعلیمات ہمیں نہیں بتائی؟ ہمارے سامنے قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ کی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، گویا ہر موقع کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ بس کمی ہے تو اس بات کی کہ مذہب اسلام نے ہمیں کس موقع پر کیا کیا رہنمائی کی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جنہیں معلوم ہے وہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب کی تعلیمات سے ناشنا کر دیا ہے، دوسروں کے مذہبی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے۔ ظاہر ہے دل و دماغ دو ایسے برتن ہیں کہ اگر ہم نے ان دونوں برتنوں کو مذہب اسلام کے اچھائیوں سے نہیں بھرے تو خود بخود دوسرے باطل مذہبوں کی غلط رہنمائیوں اور بری باتوں سے بھر جائیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے اپنی پیاری اور خوبصورت تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے ہم خود اپنے مذہب کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے تو اپنے مذہب کی ہر ایک اچھائیاں ایسی عام ہوتی کہ دوسرے ہمارے مذہب پر انگلی اٹھانے کی جرأت کرنے کے بجائے مذہب اسلام میں داخل ہونا اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔